یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کو کے عشق کو چھیڑا گیا تھا. پڑوسی ملک اب ہوا ہے, اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوا تھا. تو ایک شخص نے حضور کی توہین کی تھی, حضور کی عظمت کا, حضور کی حرمت کا, حضور کی نبوت و رسالت کا, حضور کی مسند عظما کا اور حضور کے منصب نور کا اس نے مذاق اڑایا تھا. اس کا نام تھا لجپال ٹائپ کا نام تھا اس کا. اس کی پیشی ہونے والی تھی. اور ایک عظیم عاشق رسول تھا جس کا نام تھا غازی علم الدین. نام سنا ہے؟ نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں. سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری کے دور کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ غازی علم الدین کی شخصیت تھی. غازی علم الدین نے کہا کہ یہ بھیڑ کیسی ادھر جا رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک ایسا شخص آج پیشی میں آیا ہوا ہے جس نے حضور کی توہین کی ہے. غازی رو کے بولا, جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. غازی گھر واپس چلا گیا, چاقو لیا اور کورٹ میں آ گیا. پتا چلا کہ وہ آیا. پولیس کسٹڈی میں جیسے وہ ظالم آیا ویسے غازی علم الدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اسے جہنم میں پہنچا دیا. غازی علم الدین گرفتار کر لیے گئے. ان کا جو یہ قدم تھا ان کی اپنی عشق کی علامت تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ابھی ہندوستان کے آئین کے دائرے میں ہیں. ہم کو کھل کر کے پروٹیسٹ نہیں کرنا, احتجاج نہیں کرنا, لیکن دل سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے حضور کی رضا تو حاصل کر سکتے ہو. ہاں سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم. غازی علم الدین گرفتار ہو گیا. ان قریب تھا کہ اسے انگریزوں نے کہا کہ اسے پھانسی دے دیں گے. اس نے کورٹ کے اندر یہ قتل کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لوگوں نے اس کی رہائی کے لیے چندے شروع کر دیے, چندہ وصولنا شروع کر دیا. اور جب غازی علم الدین کے گھر کے قریب سے بچے گزر رہے تھے, کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا, آواز لگائی ہے کوئی جو غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے, غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے. تو خود غازی علم الدین کی بیوی نکل کے باہر آ گئی. کیا بات ہے؟ کہا کہ غازی کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے. تو آپ کی بیوی نے زیورات دے دیے. اتنے میں آپ کی ماں آ گئی. کہا بچوں تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں اسی غازی علم الدین کی ماں ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کی رہائی کا انتظام ہو رہا ہے. کہا یہ بیٹی غازی کی بیوی ہے, یہ میری بیٹی بہو غازی علم الدین کی بیوی ہے. کہا انہوں نے زیور اپنے دے دیے ہیں. اتنا سنا تو غازی علم الدین کی ماں نے رو کے کہا, بے میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم غازی کی رہائی کی کوشش میں لگے ہو اور میں غازی کو حضور کی محبت میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اس ماں کو سلام, اس کا شکم کو سلام جس میں 9 مہینے غازی نے قیام کیا تھا. اللہ اکبر. بڑی تقویدو کی گئی, لوگوں نے بڑی کوشش کی. فرمایا نا 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 نا. عورت کہتی ہے وہ میرا سہاگ ہے. تو ماں کہتی ہے تیرا سہاگ بعد میں ہے, میرا بیٹا پہلے ہے. کہا اگر وہ پھانسی پہ آ گیا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرا پھر دنیا میں کون ہوگا؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو پریشان مت ہو, آخرت میں جب اس کے سر پر شہادت کا اور عشق مصطفیٰ کا تاج رکھا جائے گا تو تجھے بھی بلایا جائے گا, مجھے بھی بلایا جائے گا. یہ کہا جائے گا یہ غازی کی ماں ہے, یہ کہا جائے گا یہ غازی کی بیوی ہے. تیرے بھی فخر سے سر بلند ہوں گے انشاءاللہ. اتنا سنا تو دونوں ماں بیٹی اندر آ گئے, روئے تڑپے, حضور کی محبت میں آنسو بہاتے رہے. اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا بزرگوں میں کیا کیا جائے. اس وقت معلوم ہے اس ملک میں, وہ ہندوستان کے اس ایریے میں کتنے بڑے بڑے مشائخ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے, پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے, ڈاکٹر اقبال زندہ تھے, محدث اعظم پاک علامہ سردار احمد صاحب زندہ تھے, اور حضور سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھے. کہہ دو سبحان اللہ. سب نے فیصلہ کیا کہ قیدی کی رہائی کے لیے کون سا قدم اٹھایا جائے. تو کسی نے کہا کہ سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری سے, حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہو تو اس کو سورہ یوسف پڑھنا چاہیے. کون سورہ؟ غازی علم الدین جیل میں ہے. کسی نے کہا پیر جماعت علی محدث لائل پوری, حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہے تو اس کے قید خانے میں سورہ یوسف کوئی جا کے پڑھے تو قیدی کو رہائی مل سکتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کہہ دو غازی علم الدین سے وہ پڑھا کرے. روز کون جائے گا؟ تو پتہ چلا غازی پڑھا لکھا نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ الف پہ نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رے پہ نقطہ ہوتا ہے. وہ تو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے, لیکن عاشق رسول تو ہے. تو یہ ہوا کہ اس کے قید خانے میں کون جا کے سورہ یوسف پڑھے گا. تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اے جماعت علی شاہ صاحب قبلہ تم چلے جایا کرو. اپلیکیشن دی, منظور ہو گئی. پیر جماعت علی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے ارادے سے جیلر سے پوچھ کے اندر گئے. قید خانے میں کالی کوٹری میں غازی علم الدین بیٹھے تھے, نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. محبت سے بولو
हुजूर की नात पढ़ रहे थे और मेरे आका पीर जमात अली तशरीफ ले गए, सलाम किया तो गाजी खड़े हो गए, बोले साहब आप सादात लोग हो, कैसे आए? हुजूर करम फरमाया, वजह? तो फरमाते हैं गाजी रोजाना सूरह यूसुफ की तिलावत करने आऊंगा। कहा क्यों? कहा पता चला है कि सूरह यूसुफ की तिलावत से कैदी को रिहाई मिल जाती है। तो शाह जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि गाजी इल्मुद्दीन ने, हुजूर कुरान पढ़ने की नीयत से आइएगा, मेरी रिहाई की नीयत से मत आइए। हाय हाय, समझ गए? कुरान पढ़ने की नीयत से आए सरकार, मेरी रिहाई की नीयत से ना आए। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना तो फरमाया कोई बात नहीं है। कहा फिर? कहा मैं पढ़ूं कुरान, सुनोगे? कहा ठीक है पढ़ें। वो जाली के इस तरफ पीर जमात अली मुहद्दिस लैलपुरी मुसल्ला बिछा के बैठ गए और जाली के उस तरफ कैद खाने में गाजी इल्मुद्दीन बैठा कुरान सुन रहा था। एक दिन सूरह यूसुफ की तिलावत सुनी, ये चले आए, फिर दूसरे दिन सुनी, चले आए। जब तीसरा दिन आया तो गाजी इल्मुद्दीन जाली के करीब बैठा हुआ था कैद खाने में, इस तरफ मेरे आका पीर जमात अली मुहद्दिस लैलपुरी थे। पढ़ते 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 अचानक कहीं आपने जबर को जेर पढ़ दिया। देखिए अचानक कहीं उन्होंने जबर को जेर पढ़ दिया। इतना वो पढ़े लिखे थे नहीं गाजी इल्मुद्दीन, लोगों को यही मालूम था। जैसे जबर को जेर पढ़ा, अल्लाह अकबर, गाजी इल्मुद्दीन कैद खाने में खड़े हो गए। बोले हुजूर आप मखदूमा फातिमा के बेटे हैं, आप इमाम हसन हुसैन के बेटे हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन ये कुरान है कुरान। कहा क्या हुआ? कहा आपने जबर को जेर पढ़ दिया। कहा कहां? कहा पिछली आयत में जब आप पलटे तो आपने कहा हाँ गाजी इल्मुद्दीन ये खता मुझसे हो गई, मैंने जबर को जेर पढ़ दिया। इतना कह के आपने पलटा और फिर नए सिरे से उस आयत की तिलावत की, फिर रुक गए। रुक के बोले यार गाजी इल्मुद्दीन ये बता तो सही, मेरे बारे में तो तुझे पता है कि मैं हाफिज कुरान हूं और तेरे बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तूने पढ़ा नहीं है, तुझको कुछ पता ही नहीं है, अलिफ बे ते से के बारे में कुछ इल्म नहीं है और तू इस हाफिज कुरान को लुकमा देता है। जवाब सुनो, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हालांकि दिल सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है, वो नफ्स की वजह से परेशान रहता है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? वो दिल तो है ही इसी काम के लिए, उसकी तो खुराक है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र। समझ रहे मेरी बात? हाँ बोले कि ये बता गाजी तू तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पता चला है, और मैं तो टॉप क्लास का हाफिज कुरान हूं, एक बैठक में कुरान पढ़ता हूं, तुझे कैसे पता चला यहां जबर है जेर नहीं है? तो गाजी इल्मुद्दीन ने खड़े होकर फरमाया कि हुजूर मैं क्या बताऊं, आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है और मैंने कुरान इसी कैद खाने में मदीने वाले आका से पढ़ा है। अल्लाह हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कुरान हुजूर से पढ़ा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना सुना तो पीर जमात अली शाह साहब क़िबला खड़े हो गए और फरमाया गाजी तुझे मुबारक हो, हुजूर की गुलामी मुबारक हो। मैं तेरी रिहाई चाहता था लेकिन ना तू हुजूर की जुल्फों का कैदी है, हुजूर की मोहब्बत का कैदी है, तू बाजार मुस्तफ़ा में बिक चुका है। ऐ गाजी तू बहुत बुलंद मकाम पर है। इतना कह के रोते हुए वापस चले आए। वापस आए, फांसी की तारीख, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको फांसी का हुक्म दे दिया, गाजी इल्मुद्दीन को फांसी लाजमी है। ऐलान हो गया कल सुबह के 5 बजे गाजी इल्मुद्दीन की फांसी होगी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा आशिक दुनिया से जाने वाला है। लेकिन अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी ने क्या फरमाया था? आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है आका से मुलाकात की रात। आया बुढ़ापे के आलम में बिलाल हबशी दमिश्क में थे, अपनी बीवी से बोले चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बीवी बड़ी कमजोर थी, बीवी मखदूमा। फरमाते हैं बिलाल हबशी सरकार, ऐ मेरी बेगम वो तेरे झोले में जो मेरा सबसे कीमती कपड़ा है उसे दे तो सही। निकाल के दे दिया। आप बड़ी मुश्किल में गए, खूब जी खोल के नहाया, खूब अच्छे तरीके से नहाया, नहा के उस बहुत नए कपड़े को बिलाल हबशी पहन के बैठे, रो रहे थे। तो बीवी ने कहा इस बुढ़ापे में इतना बन संवर के क्यों बैठे हो? तो कहते हैं कि ऐ मेरी बेगम आज मेरे इंतकाल का दिन है, कब्र में हुजूर की ज़ियारत होने वाली है। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। तो अजीब शान होती है। गाजी की फांसी की तारीख आ गई, 5 बजे सुबह को फांसी होगी। 3 बजे सुबह को जेलर टार्च लेके उनके कैद खाने में आया और दोहे के जाली के पास उसने रोशनी की टार्च जलाई। गाजी, आवाज नहीं आई। उसने फिर कहा गाजी इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। फिर चीख गाजी इल्मुद्दीन, आवाज नहीं आई। और रोशनी का एहतमाम किया, उसने देखा तो ताला बंद, गाजी गायब।
غازی کا آتا ہی پتہ نہیں ہے، چیخا، سیٹی بجائی، پوری فوج آ گئی، بے قصور قیدیوں کو قید خانے سے نکال کے مارا گیا۔ تمہیں پتہ ہوگا غازی کدھر گیا، تالا بند غازی کدھر گیا، غازی کدھر گیا۔ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، یہ سینکڑوں پولیس والوں کو معطل سسپینڈ کر دے گی پولیس، برٹش گورنمنٹ کی حکومت۔ ہماری نوکری داؤں پہ لگ گئی، بچی یتیم مجھے بتاؤ غازی کدھر گیا۔ لوگ بولے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ 1 گھنٹے تک غازی کا قید خانہ خالی تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر جیلر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو غازی مسلح بچھا کے اپنے ہی قید خانے کی کالی کوٹری میں حضور کی نعت پڑھ رہے تھے۔ کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ۔ غازی آواز دی جیلر نے، غازی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا قریب آؤ۔ غازی جیل خانے کی سلاخوں کے قریب آیا۔ جیلر نے ایک جملہ کہا، بتا دوں؟ تھک گئے بہت، بس ختم۔ کہا غازی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جیلر نے کہا کہ یہ بتاؤ غازی، تمہیں اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پر تم پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والے ہو، صحیح بتانا تم 1 گھنٹے سے کہاں گئے تھے؟ بتا دوں؟ سنو گے، یاد رکھو گے اسے، اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ گے؟ ہاں، ہوٹلوں میں 10-20 روپے جیب میں ایسٹر رکھ کے کل چائے پینے کے بہانے سے جانا اور یہی نیت لے کے جانا، چائے پیوں گا، چائے پلاؤں گا، رات میں جو باتیں سنی ہیں آقا پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کی دوستوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اور چراغ سے چراغ جلاؤ گے نا انشاءاللہ۔ پیر جماعت علی محدث لائن فرماتے ہیں کہ غازی نے فرمایا کیا بات ہے؟ جیلر نے کہا کہ 1 گھنٹے سے کہاں تھے؟ بتا دوں؟ تو غازی کہتا ہے میں مدینے گیا تھا۔ اللہ اکبر، کہاں گیا تھا؟ ہاں تو اٹھا کے بولو کہاں گیا تھا؟ بولے مدینے گیا تھا۔ جیلر نے کہا مدینے؟ بولے ہاں، حضور کے پاس، حضور نے بلایا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حضور نے کیا کہا؟ تو غازی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضور کے غلام بیٹھے تھے، قریب میں جناب مولا علی بیٹھے تھے۔ حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا علی ذرا پوچھو غازی علم الدین سے 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ غازی ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو غازی علم الدین روک کے بولے حضور جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے، اگر میری پھانسی ہو گئی، مجھے پھانسی ہو گئی تو پھر ہمیشہ آپ کی زیارت ہوتی رہے گی۔ آیا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ غازی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے آیا، پھر حضور نے فرمایا اے علی غازی سے کہہ دو جائے واپس، تیاری کرے، اس کے پھانسی کے وقت علی کہہ دو میں بھی آؤں گا، میرے ساتھ ساتھ مدینے والے آقا بھی آئیں گے۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ۔ کیا کہا میرے امام نے؟ کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمیں اس بارگاہ نور سے ملا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جن کے دلوں میں ان سرکاروں کی محبت ہے، اللہ ان کا سایہ دراز فرما دے۔ غازی کو نہلایا گیا اور پھانسی کے تخت پہ جانے والے کپڑے پہنائے گئے۔ جب ٹائم ہو گیا تو غازی کو جیل سے نکالا گیا۔ جب جیل سے نکلنے والا تھا تو غازی اپنے قید خانے کی کالی کوٹری کی دیواروں کو چوم رہا تھا، زمین کو چومتا تھا، مٹی اٹھا کے چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا۔ جیلر نے کہا غازی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غازی رو کے بولا تجھے نہیں معلوم جیلر، میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ حضور کو نعتیں یہیں سنائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے نعتیں سنا کرتے تھے، کبھی حضور کے ساتھ صدیق و عمر و عثمان و علی یہاں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے اسی قید خانے میں حسن حسین کو ان کے جد کریم کی نعتیں سنائی ہے، میں نے اسی قید خانے میں بغداد کے شہنشاہ حضور غوث پاک کو منقبتیں سنائی ہیں۔ اے جیلر قید خانے کے اس ذرے کو سلامت رکھنا، نور نور سے بھرا ہوا یہ قید خانہ ہے۔ اتنا کہہ کے جیسے ہی قید خانے سے باہر نکلے، ایک سکھ مذہب کا، گرو نانک کے مذہب کا فالوور کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری، غازی علم الدین کے پاؤں پہ رکھی، غازی علم الدین کے پاؤں پہ رکھی اور رکھ کر کے بولا غازی تو جس نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے اسی نبی کے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مشرف بھائی اسلام کر دے۔ پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے اور لوگوں کو حضور کی امت کے پاکیزہ اضافے کا سبب بناتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ، غازی نے اسے کلمہ پڑھایا۔ جب آگے بڑھے نا، رات بھر اس دن قیدی سوئے نہیں تھے غازی کے آخری دیدار کے لیے۔ سب اپنی اپنی جیل کی سلاخوں کے قریب بیٹھے تھے غازی کے انتظار میں، اور جیسے ہی غازی جیل کے سلاخوں کے قریب سے نکلا، لوگوں کے نا سارے قیدی اپنے اپنے قید خانے کی کالی کوٹری سے سلاخوں کے پاس، لوہے کی جو چھڑ ہوتی ہے جالیوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب غازی قریب سے گزر رہا تھا، وہ قیدی کہتے ہیں عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں وہ پھانسی کے پھندے پہ جا رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کوئی بارات جا رہی ہو، اس بارات کا دولہا غازی علم الدین ہو، ایسی شان سے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔
جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. لوگ کہتے تھے سارے قیدی اپنے ہاتھ قید خانے سے باہر، قید خانے کی جالی سے باہر نکالتے تھے اور غازی کا لباس چھو کر کے اسے چومتے تھے اور کہتے غازی کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی ہنس کے بولتا مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں. تو سارے قید خانوں سے آواز آتی تھی مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا. پیر جماعت علی محدث لال پوری کہتے ہیں اس کے جنازے کی بھیڑ دیکھ کے میں نے کہا بڑے بڑے سادات کرام کو میں نے غازی علم الدین کے قدم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی پھانسی کے اور اس کے بعد جنازے کے منظرنامہ جہاں تدفین ہوئی وہ جگہ، اس کے بعد قبر شریف سے لاش نکالی گئی، لاہور لائی گئی وہ جگہ، ڈاکٹر اقبال ان کی قبر میں اترے، ان کے قدموں کو چوما، اس کے بعد کے بہت سارے واقعات پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ہوں گے. قیدیوں نے کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا. کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا. سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری فرماتے تھے، ڈاکٹر اقبال کہتا تھا کہ غازی علم الدین بازی مار لے گیا. لوگ عشق کے حوالے سے میرا نام لیتے ہیں، لیکن سنہرے حروف میں اگر کسی کا نام صبح قیامت تک لیا پڑھا جائے گا تو وہ غازی علم الدین کا تھا. یہ صحبت تھی سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری کی. دعا کرو اللہ ان کے عشق کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے. آمین کہہ دو. ان کی بارگاہ نور و کرم کے فیضان و کرم سے ہمارے شعور کو، فکر کو مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جن بزرگوں کو ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا فیض، ان کی چاشنی، ان کی برکت، ان کی روحانیت ملی ہے، اللہ ان کے جوتوں کے اندر ہمارے بچوں کا رزق عطا فرمائے. اجازت دیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی.